السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائے عریشہ پارٹ 45۔ اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور غصے میں اس نے زاوش پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والوں کو بہادر ہرگز نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ عمل بالکل بے اختیار نہ تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے گا۔ وہ تو زاوش سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن زاوش کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے بہت برا عمل کر چکا تھا۔ اب وہ اسد خان کو کیا جواب دے گا جسے اس نے اتنی ساری امید دلائی ہوئی تھی؟ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پاس ثبوت ہے اور اس کا ثبوت کی بنا پر وہ اتنے بڑے مجرم مردان خان کو گرفتار کر کے سزا دلوا سکتا ہے، لیکن زاوش اس کی وجہ سے وہ اس ثبوت کو کھو چکا تھا۔ اب وہ ثبوت دارم سائی کے پاس تھا اور اسے یقین تھا کہ دارم سائی اسے کسی بھی الٹے سیدھے پنگے میں نہیں پڑنے دے گا۔ وہ صرف اور صرف اس کی فکر کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساحر کسی بڑے مسئلے کا شکار ہو، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو اس کے کیے کی سزا دینا ہی تو ساحر کا خواب تھا۔ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور اگر اسے موقع مل رہا تھا تو دارم اس کی راہ کی رکاوٹ بن چکا تھا۔ وہ اسے نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ مردان خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے جو ان کے ملک کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ دارم کو کچھ نہیں سمجھا پا رہا تھا اور نہ ہی دارم اس کی کوئی بھی بات سننا چاہتا تھا، اور اوپر سے اس نے زاوش پر بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس وقت زاوش پہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اپنی معصوم بے قصور بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا یہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ وہ اپنی معصوم سی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا جس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ وہ تو صرف اس کی جان بچانے کے لیے، اسے مصیبتوں سے دور رکھنے کے لیے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ بیچاری تو محبت کرتی تھی اس سے، اسی لیے تو وہ دارم کے ساتھ اس کی مدد کر رہی تھی تاکہ مردان خان اس کی جان چھوڑ دے اور وہ پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزارے، لیکن اب سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا غصہ زاوش پر نکال دیا تھا، جو ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ یقیناً ایک بہت بڑی غلطی تھی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زاوش تو معصوم تھی، ان سب چیزوں کے بارے میں کہاں جانتی تھی؟ وہ تو ہر بیوی کی طرح اپنے شوہر کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن اس نے غلط کیا تھا۔ اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، اسے تھپڑ مارنے جیسا گھٹیا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے ناراض تھی وہ تو اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تھپڑ مارنے کے بعد اسے منانے کے بجائے وہ اسے کمرے سے ہی نکل جانے کا کہہ چکا تھا۔ اپنا غصہ وہ ہر طریقے سے اس پر نکال چکا تھا اور اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس نے جنونی انداز میں اپنا ہاتھ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ دیوار پر لگا سیمنٹ زمین پر جا گرا تھا اور اداروں کے ساتھ سرخ اینٹیں باہر تک نظر آنے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ کہتا تیزی سے اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اسے پتا تھا وہ جاگ رہی ہوگی۔ جو بھی تھا، اسے اپنی بیوی کو منانا تھا۔ وہ بے قصور اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اپنی محبت کو ہی محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی سزا وہ اسے دے چکا تھا۔ وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا تو اسے بیڈ پر صرف ثانیہ ہی نظر آئی تھی۔ اسے یاد آیا ثنا تو پیرس جا چکی تھی، لیکن وہ دشمن جان کدھر گئی تھی؟ اس نے واش روم کی بعد بالکنی میں بھی جا کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور سارے گھر میں تلاش کرنے لگا۔ جب اس سے باہر لان میں سنان ٹہلتا نظر آیا۔ وہ رات کے 2 بجے یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے اسی کے پاس چلا آیا۔ تم نے زاوش کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ بنا وقت ضائع کرے اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ اچانک وہاں ساحر کے آ جانے سے سنان کے چہرے پر گھبراہٹ سی آ گئی۔ اسے لگا جیسے سنان اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ہاں، وہ میرے کمرے میں سو رہی ہے زرنش کے ساتھ، لیکن تم کیوں یہاں آئے ہو؟ میرا مطلب تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا تو ساحر کو ایسا لگا جیسے سنان پیچھے کی جانب کسی چیز کو اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا، زرنش کے پاس ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ساحر سائی، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ وہ جا رہا تھا جب سنان کی نظر بے ساختہ اس کے بازو پر پڑی تھی۔ کچھ نہیں، دیوار سے لڑنے کا موڈ تھا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ سنان بنا کچھ کہے، بنا کچھ سمجھے ہاں میں سر ہلا چکا تھا۔ ساحر سنان کے کمرے کی طرف جاتا
मूड बदलने पर अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था जब उसे लगा कि सनान उससे कुछ छुपा रहा था। कुछ तो था जो वो उस पर ज़ाहिर नहीं होने दे रहा था। वो वहीं से पलट आया। वो उससे पूछना चाहता था कि अगर उसे कोई मसला है तो वो उससे शेयर कर सकता है। लेकिन बाहर आने पर वहाँ मुस्कान को उसके इतने पास हंसते देखकर उसे गुस्सा आया। आधी रात को ये दोनों जहाँ इतने खुशगवार मूड में थे, गुजरी उसे अगर ज़री उसे देख लेती तो यकीनन सनान का कत्ल यकीनी था। हद है, सबके सामने तो ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे मुस्कान उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती हो, और यहाँ खड़ा उसके साथ गप्पे मार रहा है। पता नहीं ये लड़की कब हमारी ज़िंदगी से दफ़ा होगी। वो नफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे की जानिब चला गया। उस वक्त उसे दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी सेट करने का मसला ज़्यादा बड़ा लग रहा था। उसका इरादा पहले ज़री के कमरे में जाकर उसे मनाना था, लेकिन फिर इस वक्त मुनासिब ना लगा, इसलिए वो सुबह उसे मनाने का फ़ैसला करता अपने कमरे में चला गया। मैं तो डर गई थी कि न जाने कौन आ गया। शुक्र है साहिर साई थे। मेरे दिमाग में तो जर्निश घूम रही थी कि ये ना हो कि वो बाहर आ जाए और मुझे आपके साथ देखे। खैर, क्या कहा उसने? माइक की लाश पहुंच गई वापस। वापस मुस्कान उसके पास आते हुए बोली, थोड़ी देर पहले साहिर काफ़ी परेशान सा उसके पास खड़ा था। हाँ, लाश तो पहुंच गई है और सिमरा बहुत बड़े शौक में है। वो बेचारी अपना सब कुछ खो चुकी है। इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। उसकी हालत को देखते हुए ही उसे पागलखाने भेजने का फैसला किया गया है। अब देखते हैं दारम उसका क्या हल निकालता है। वो उसी तफसील से बता रहा था। मुस्कान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वैसे साहिर साई परेशान क्यों थे? वो उसके साथ चलते हुए खुशगवार लहजे में पूछने लगी। अंदाज में बिल्कुल मासूमियत लिए हुए थी। यकीनन वो अपनी खुशी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। मुस्कान, मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम इतनी मासूम हो। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि साहिर और जाविश एक दूसरे से नाराज़ है। और नाराज़ किस बात पे है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाविश बहुत ज़्यादा रो कर जर्निश को कुछ बता रही थी। उसी ने ही मुझे बताया था कि दोनों की नाराज़गी चल रही है, और मेरे ख्याल में जब मैं ये बात दारम साई को बता रहा था तब तुमने भी सुना था, और तब भी तुम काफ़ी खुश लग रही थी, बिल्कुल अभी की तरह। सनान उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो दूसरी तरफ से मुस्कान का दिलकश कहकहा फिजा में गूंजा। सनान शाह, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि बात मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशगवारियत लेकर आई है। तुम मुझे जलाते थे ना उन दोनों की मोहब्बत से, अब तो मैं सुकून में हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँ दोनों में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहें। कम से कम मेरे सामने दोनों रोमांस करते हुए नज़र तो ना आए। ना मैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस करता देखूँ, और ना ही मुझे कोई मसला हो। तुम सोच भी नहीं सकते उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर मेरा दिल कितना जलता है, कितने टुकड़ों में तकसीम होता है। मेरा दिल करता है कि उस जाविश की बच्ची को अपने साहिर साई पीछे से हंकारे की आवाज़ से मुस्कान की चलती ज़बान को ब्रेक लग गई थी। मेरा मतलब है, कितने अफसोस की बात है, दोनों में लड़ाई चल रही है। उन्हें इस तरह से एक दूसरे से रूठना नहीं चाहिए। कितना खूबसूरत कपल है दोनों, एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं। वो फौरन बात बदलते हुए बोली थी, कौन उसके साथ कितना प्यारा लगता है और कितना बुरा, हम इस केस को ख़त्म होने के बाद डिस्कस करेंगे मुस्कान बीवी। लेकिन तुम लोग एक दूसरे के इतने करीब खड़े होकर क्यों गप्पे मार लगा रहे हो? ये मंज़र साहिर शाह अपनी आँखों से देख कर गया है। अगर तुम दोनों की वजह से मेरे काम में किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और एक बात, इस केस में मुझसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बार बात मेरे घर पर आई है तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। सनान साई, तुम्हारा इस केस से जितना ताल्लुक था वो ख़त्म हो गया है। अब तुम्हें रातों को जाकर आधी रात मुस्कान के साथ मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो गहरी नज़रों से घूरते हुए बोला था, कैसे जाऊंगा दारम साई? ऊपर मेरे कमरे में जाविर सो रही है जरी के साथ। बेचारी इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस आया। सुना है साहिर ने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया है। हमें उस मासूम को इस केस में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। बेचारी हमारी वजह से साहिर साई के गुस्से का शिकार हुई है। अभी साहिर बेचारा भी उसी के बारे में पूछ रहा था, इतना परेशान हो रहा था। यकीनन उसे मनाने के लिए ही उसे ढूंढ रहा होगा। सनान ने यकीन से कहा, उन दोनों में जो भी खराब हुआ है सब सेट हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आज गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। इस वक्त रात के 2 बजे कोई भी अगर तुम्हें अपनी पागल बीवी के साथ गप्पे मारते हुए देखेगा, मुझे यकीन है किसी को भी शक हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे केस में तुम्हारी वजह से कोई भी मसला बने। शक्ल गुम करो दोनों यहाँ से।
दोनों अपनी ओर से हुक्म सुनाता वहीं से पलट गया था, जबकि उसकी बात का मतलब समझकर सनान ने भी जल्दी से राह ली थी और मुस्कान भी वहां से 1 मिनट और ना रुकी थी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, पाया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वो स्टेज पर चढ़ा, हाथों में गिटार पकड़े गुनगुना रहा था। वो उसके सामने थी, जबकि आरिश आंखें बंद किए न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है सदा सदा रहना दिल में करीब हो के, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। सना खामोशी से उसे देखती चली गई। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो सिंगर आरिश ही था, और वो इतनी हसीन आवाज़ का मालिक था। उसके वहम गुमान में भी कभी ये बात नहीं आई थी। वो जानती थी वो सिंगिंग करता है, लेकिन इतना खूबसूरत गाता है ये नहीं पता था। तेरी चाहत में कितना तड़पे है, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे है, जिंदगी में मेरी जाना जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। वो अपनी आंखें बंद किए गुनगुनाए जा रहा था, जबकि आंखों के उस पार सना का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो अपने तमाम तर सच्चे जज्बात के साथ देख सकता था। ये गाना उसे हमेशा से बहुत पसंद था, और जब से सना उसके निकाह में आई थी, तब से ये गाना उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ये गाना पूरी तरह उसके जज्बात को ज़ाहिर करता था। उसका एक एक बोल उसके जज्बात की कहानी सुनाता था। कितना तरसा था वो उसकी मोहब्बत में, कितने सावन बीत गए थे उसकी जुदाई में। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसे लगता था कि हर कमी पूरी हो चुकी है, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। अब उसे किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं, आपकी हर ख्वाहिश सना के वजूद से पूरी हो चुकी थी। जबकि उसके अल्फाज की गहराई को महसूस करते हुए सना बेइख्तियार अपनी पलकें झुका गई। उसकी मोहब्बत जज्बों की आँच उस तक पहुँच चुकी थी। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वो गुनगुनाए जा रहा था, उसका एक एक लफ्ज़ सना को अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। गिटार को अपने साथ खड़े दूसरे लड़के के हवाले करते करता अपने चेहरे पर लबों के करीब माइक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा था। उसके साथ ही स्पॉटलाइट भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे अपने करीब आते देखकर सना को घबराहट होने लगी। वो क्या करने वाला था वो समझ नहीं पा रही थी। उसने आगे पीछे आरिफ को तलाश करना चाहा, कि वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया। बाहों में तेरी यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। वो उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए वो उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया था, जबकि सना से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। वो इस तरह की कोई हरकत करेगा उसके वहम गुमान में भी ना था। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी वजह से ही मैं अब जिंदा हूँ। आरिश शाह अपने तमाम जज्बात उसके सामने खोल कर रख चुका था। फिजा में तालियों और सीटियों का लंबा सा सिलसिला शुरू हो चुका था। हर कोई अपने फेवरेट सिंगर को एक लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा देखकर हैरान और परेशान था। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। उसके घबराने पर वो उठ खड़ा हुआ और अगले ही लम्हे उसकी नाजुक सी कमर को थाम कर उसे अपने सीने में भेज गया। आई लव यू मिसेस आरिश शाह, मेरा इश्क साई। उसने माइक में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, जो वहाँ मौजूद हर शख्स ने बहुत गौर से सुना था, जबकि सना तो घबराहट के मारे उससे उसके सीने से सर तक नहीं निकाल पाई थी। उसके वह गुमान में भी ना था कि वो कोई ऐसी हरकत करने वाला है। वो उससे मोहब्बत करता था, वो जान गई थी, लेकिन इतनी मोहब्बत वो यूँ इजहार मोहब्बत करेगा सबके सामने, सबके बीच वो उसे इतनी इज्जत देगा। उसकी आंखें नम होने लगी थी। आरिश की बेपनाह मोहब्बतों के सामने वो अब अपने पुराने व्यू पर शर, तमाम तर रवैयों पर शर्मिंदा हो रही थी। ओह बेगैरत, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आकर अपनी भाभी से भी मिलो। उसने पीछे अपने दोस्तों की जानिब इशारा किया, जहाँ से कुछ लड़के तकरीबन भागते हुए उसकी तरफ आए थे, जिनमें दो लड़कियाँ भी थी। ये मेरी इश्क साई, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ, इसी के लिए गाता था मैं वो सैड गाने भी। इसी के लिए मैं इतना दुखी रहा करता था। मैं इसी के लिए तो मैंने सिंगिंग छोड़ने का फैसला किया था। तुम लोग पूछा करते थे ना कि कौन लड़की है वो लड़की जिसके पीछे मैं इतना पागल हूँ, तो ये है वो लड़की, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ ये है, मेरे लिए, मेरे जीने की वजह। अल्लाह ताला ने इसके दिल में ना सही, लेकिन इसकी ज़िंदगी में मेरी जगह बना दी, और मैं तो बस उसके साए के साथ भी रहूँ तो खुश रहूँगा। अगर दिन से मुझसे मोहब्बत
ایک دن اسے مجھ سے محبت ہو جائے کہ اس کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں بندہ بہت اچھا ہوں۔ اچھے لوگوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں، ان سب باتوں سے پوچھ لو۔ چلو چلو، اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ تم لوگوں کو پیسے ملے ہیں تعریف کرنے کے لیے، تو چلو میری تعریف کرو جلدی سے، اتنی تعریف کرنا اور مجھ سے محبت ہو جائے۔ ان سب کو ثنا سے ملوا کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ہاں میں سر ہلاتے کسی طوطے کی طرح اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے تھے، جس میں تعریفی کم اس کی عزت افزائی زیادہ تھی۔ ثنا کو ہنسی تو بہت آ رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کی سوچ سے بہت الگ تھا۔ جہاں سارا پھپھو سائی نے آرش کو اس سے ملنے سے منع کیا تھا، وہاں عارف اسے اپنے ساتھ یہیں پر لے آیا تھا، اور اب وہ کتنے سکون سے اسے وہاں پارٹی میں موجود ہر انسان سے ملا رہا تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں تو اداس ہو رہی تھی، جبکہ لڑکے کافی زیادہ خوش تھے۔ یہ شام بہت خوبصورت تھی۔ عارف بھی وہی تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن آرش نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا، سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پارٹی اپنے اختتام تک پہنچ رہی تھی، ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ عارش نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے والا ہے، جس میں عارف بھی اس کا ساتھ دے گا، اور اس سے کام کے لیے وہ عارف کو اچھی خاصی رشوت دے چکا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی کچن آ پہنچا تھا، کیونکہ زاوش کا صبح کا سب سے پہلا کام کچن میں جانا ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ یہیں پر ہوگی، اسی لیے وہ کہیں بھی جانے کے بجائے سیدھا کچن میں آیا تھا۔ السلام علیکم زرنش بھابی، وہ زاوش کدھر ہے؟ رات کو وہ آپ کے کمرے میں سوئی تھی۔ زرنش کو اکیلے کچن میں دیکھ کر اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا، جب اپنے پیچھے مسکان کو آتا دیکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ ساحر شاہ کو بندے کو کمال کر نظر انداز کرنا آتا ہے، وہ اس کام میں ماہر تھا۔ مسکان سوچ کر لب بھیج گئی۔ وعلیکم السلام ادا سائی، وہ میرے ہی کمرے میں تھی، رات سے بخار ہے اسے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے باہر نہیں آئی ہے۔ آپ کو ناشتہ دیتی ہوں، آپ بیٹھ کر کھا لیجیے، پھر کام پر چلے جائیے گا۔ اس کا ناشتہ میز پر لگاتے ہوئے کہنے لگی، لہجے میں سرد مہری تھی۔ یقیناً وہ رات کے اس کے کارنامے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، میں بعد میں کر لوں گا ناشتہ، پہلے میں زاوش سے مل کر آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر جانے لگا۔ وہ آرام کر رہی ہے ساحر ادا سائی، طبیعت خراب ہے اس کی، رات کو ٹھیک سے نہیں سوئی تھی۔ صبح فجر کے بعد میں نے نیند کی گولی دے کر سلایا ہے، سونے دے اسے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، آپ کر کے چلے جائیے گا، بعد میں مل لیجیے گا اس سے۔ وہ مسکان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کم آواز میں اس سے بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسکان کو کچھ بھی پتہ چلے۔ یقیناً تم جانتی ہو جو کل رات کے بارے میں تمہاری لاڈلی نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں ہوگا، وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ اس کا روکھا سوکھا انداز ساحر کو صاف بتا رہا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے۔ جی ہاں، وہ میری بہن ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کی حرکت پر۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی کتنی بڑی غلطی تھی یا اس نے کون سی غلطی کی تھی، لیکن آپ نے جو حرکت کی وہ ناقابل قبول ہے۔ شکر ہے کہ اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا سوائے میرے، ورنہ میرے ساتھ گھر کے تمام افراد کو دکھ ہوتا کہ آپ نے ایسی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز ساحر کو شرمندہ کر گیا تھا۔ زری، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے بہت بری حرکت کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تم اسے منانے میں میری مدد کرو گی؟ یقیناً وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی، وہ اسے مدد کے لیے کہنے لگا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے مسکان پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھی۔ اس کی عادت نہ تھی کہ کسی کے پرسنل میں گھسنے کی، لیکن یہاں بات ساحر شاہ کی تھی، جو کچھ ہی دن میں اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر چکا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہو چکا تھا کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی پوری طرح اسی کی جانب متوجہ رہتی تھی۔ زاوش اسے پسند نہیں تھی، پہلے دن سے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اور پھر اسی زاوش کے لیے ساحر کی بے چینی، اس کی محبت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیلس تھی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ جیلس تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی محبت پر یقین نہیں کیا تھا، اور اسے یقین تھا اسے کسی عام آدمی سے محبت ہوگی بھی نہیں، لیکن دل کے سودے کیسے ہو جاتے ہیں کہاں کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ساحر شاہ جو پہلے ہی دن سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، جو اسے ہر طرح سے اگنور کر رہا تھا، اسی پر اس کا دل آ گیا تھا۔ وہ کوئی دنیا کا واحد خوبصورت خوبرو نوجوان نہیں تھا، اس نے بہت ہی ہینڈسم پرسنالٹی کے مالکوں کو دیکھا تھا، لیکن یہ شخص، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کی شخصیت کی وہ ایسی اسیر ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دوری اختیار نہ کر پائی تھی۔
اس کا دل اسی کے نام پر دھڑکنے لگا تھا، اور کس مقصد کے لیے آئی تھی اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا، اپنے وطن کے لیے اپنا نام وفاداروں میں شامل کروانا، اور اس کے لیے اس نے کم تر قربانیاں نہیں دی تھیں۔ وہ اپنا ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے، کیونکہ اس کے گھر میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی رشتہ دار برادری یقیناً اسے بد کردار کہتے ہوں گے، آخر وہ ان سب کی نظروں میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی تھی، اور اس نے یہ مان لیا تھا کہ اب اگر وہ کامیاب ہوئے بغیر اپنے گھر جائے گی تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس نے 3 سال بہت بڑے بڑے کیسز میں بڑے آفیسرز کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن ان بڑے بڑے ناموں کے درمیان کہیں اس کا نام دب کر ہی رہ جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے والدین کو اس پر فخر کرنے کا موقع نہیں دے پا رہی تھی۔ 3 سال سے وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں بنا پا رہی تھی جس پر اس کے والدین کو اس پر فخر ہوتا۔ وہ فخر سے کہتے کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کا کام دیکھتے ہوئے اس کو خفیہ ایجنسی میں شامل کر دیا گیا تھا، اس کا نام چھپا دیا گیا تھا۔ وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ سب سے چھپ کر کام کرتی تھی، لیکن 7 ماہ پہلے وہ اپنے کزن کی نظر میں آ گئی۔ اس کا کزن ثقلین، جو کہ اسے کراچی میں دیکھ چکا تھا، کافی دن تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے خود بھی اس کو دیکھ لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ دارم سے مدد مانگ کر سنان کے پیچھے پڑ گئی، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پیچھے کشمیر چلی گئی۔ اس نے جب دارم کو اپنے گھر کا یہ مسئلہ بتایا تھا، تب دارم کو یہی بہتر لگا کہ وہ ان کے ساتھ وقتی طور پر اس کا نام جوڑ کر اس کے گھر والوں کا شک صحیح کر دے، کیونکہ اس کا کزن بری طرح پیچھے پڑ گیا تھا۔ سنان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور مسکان اپنا فرض نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے کزن پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ 3 سال سے سنان کے نکاح میں ہے، اور اب سنان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مسکان کا کزن سنان پر بھی نظر رکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہاں ہنی مون پر آیا ہے، لیکن اس کو یہ سب جان کر بہت تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ مسکان اس کی صرف کزن نہیں بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی۔ آرمی کو لے کر اس کے پاگل پن کے بارے میں وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، لیکن یہ کسی سے محبت کر کے وہ گھر سے بھاگ جائے گی، ثقلین نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی تمام تر محبت ایک طرف رکھ کر بھی وہ مسکان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پایا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا سنان سے طلاق لینے میں۔ وہ جو اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے، اسی لیے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، وہ مزید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ اسی لیے اس نے منظر سے ہٹنے کا فیصلہ کیا، اور سنان کو آدھی رات کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں بلایا۔ خود بیڈ پر لیٹ کر اپنے منہ میں کپڑا دے کر باندھ کر سنان کو زبردستی گن پوائنٹ پر اس نے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ شروع میں تو سنان کو مسکان سے بڑی عجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی، لڑکی شاید پاگل تھی، لیکن دارم کے کام کی تھی۔ اس کے لیے تو یہی جھٹکا بہت بڑا تھا کہ پاگل لڑکی آرمی میں تھی، جو اپنی عزت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کزن کے سامنے تار تار کر رہی تھی۔ لیکن سنان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو لوگ ملک کے لیے سڑکوں پر 28 سال تک بھیک مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ثقلین کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس رات اس نے ہی مسکان کو وہاں سے کھولا تھا، لیکن مسکان نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ مسکان نے اسے اپنی امریکہ کی ٹکٹ بھی دکھائی تھی، تب جا کر مسکان کی جان چھوٹی تھی، اور پھر اسے اپنے کیس کے لیے دارم کے گھر پر آنا پڑا، کیونکہ وہ بھی جان چکی تھی کہ مردان خان کا لاکٹ ساحر شاہ کے پاس ہے۔ اس نے فون پر کبھی دارم کے منہ سے تو کبھی سنان کے لبوں سے ساحر کا نام سنا تھا، اسے پسند آیا تھا۔ کب وہ اس کے نام کے ساتھ اپنے احساسات جوڑنے لگی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں حویلی آنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس نام کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، اور اس نام کے ساتھ اپنے تمام تر احساسات ختم کرنے کے لیے وہ اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی، لیکن جو احساسات وہ ختم کرنا چاہتی تھی وہ اتنے پختہ اور پیچیدہ ہو جائیں گے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔
साहिर अदा ने नाश्ता नहीं किया, बेचारे बिना नाश्ता किए ही अपने काम पर निकल गए हैं, लेकिन तुम्हें तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। क्या उन्होंने तुम पर तरस खाया था? तुम्हें थप्पड़ मारते हुए नहीं ना, तो खबरदार जो तुम्हें उन पर तरस आया। शौहर की नज़रों में अपनी अहमियत खुद बनानी पड़ती है। ये क्या बात हुई, जब दिल किया मार लिया? जब दिल किया प्यार कर लिया? ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो तुमने माफ़ किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे घूरते हुए बोली तो जाविश ने सर हिला दिया। वो तो रात ही कमरे में वापस चले जाना चाहती थी। उसने गलती की थी, अपने ही शौहर की पर्सनल चीज़ चोरी करके अपने भाई के हवाले कर दी थी। उसे एहसास था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन साहिर की जान उस लॉकेट की वजह से खतरे में थी, तो वो क्या करती। जर्निश को सारी ना सही, लेकिन ये बातें जताते हुए वो बहुत रोई थी, और ये बता करके कि साहिर ने उसे थप्पड़ मारा है। जर्निश को बहुत गुस्सा भी आया था। उसने कहा था कि वो आसानी से उसे माफ़ नहीं करेगी, और अब जब जाविश ने उसे ये बोला था कि वो उसको सॉरी बोलकर बात ही ख़त्म कर लेगी, तो जर्निश ने उसे बहुत डांटा था और कहा था कि अगर वो उससे माफ़ी मांगेगी तो फिर वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। वो जब चाहेगा तुम पर हाथ उठाएगा, जब चाहेगा तुम्हारी बेइज्जती करेगा, और तुम हर बार सॉरी सॉरी बोलकर अपनी ही रिश्ते की वैल्यू ख़राब करोगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तुमसे गलती हुई है, गलती चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उस पर मारने की नौबत नहीं आनी चाहिए। साहिर को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, और मुमकिन है कि वो आइंदा भी ऐसा ही करेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिश्ते की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अगर एक बार शौहर का हाथ उठ जाए तो दोबारा उठने में ना तो देर लगती है और ना ही ज़्यादा महसूस होता है। तो बेहतर है कि पहली बार ही इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। वो जानती थी साहिर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि दोबारा अपनी गलती दोहराएगा, लेकिन वो उसको भी इतना बेमोल नहीं होने दे सकती थी। वो उसकी बहन थी, उसे समझाना उसका फ़र्ज़ था। ज़रिया दी वो बिना नाश्ता किए चले गए, और आपको थप्पड़ सूझ रहा है। उसने शिकवा को नज़रों से अपनी बहन की जानिब देखा था, जिसको यकीनन उसके शौहर के पेट से कोई वास्ता नहीं था। उसे तो बस अपनी बहन के थप्पड़ से लेना देना था, जो कि उसके शौहर ने उसे मारा था। ठीक है, जाओ और नाश्ता दो दो उन्हें, और फिर हर दूसरे रोज़ मारे मारे ना तो फिर मेरे पास रोते हुए ना आना। साहिर अदा ने गलत किया है, एक बात बताओ, क्या साहिर अदा की इस हरकत ने तुम्हें हर्ट नहीं किया? तुम्हें बुरा नहीं लगा? वो उसे देखते हुए पूछने लगी तो जाविर सर झुका गई। ये हकीकत थी कि उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी था कि गलती उसकी अपनी भी थी। तुम्हें मेरी कसम है जाविश, जब तक साई तुमसे माफ़ी ना मांग ले, तब तक उनसे बात नहीं करोगी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो शर्मिंदा है। मुझसे तुम्हें मनाने की तरकीब पूछ रहे थे, और वो तुम्हें मनाना ही चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम आसानी से मान जाओ। आ रही है ना मेरी बात समझ में? अभी अभी नाश्ता करके नहीं गए। मुझे भी बुरा लगा, लेकिन उनके भूख का एहसास करते हुए खबरदार जो तुमने उन्हें माफ़ किया। शौहरों को पता होता है कि उनकी बीवियां उनको भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए ऐसे ड्रामे करते रहते हैं, और ये भी करेंगे। तो तुम्हें खुद ही देखना है इस मसले को किस तरह से हल करोगी। चलो नाश्ता कर लो, वो उसके सामने रखते हुए बोली, तो उसने इनकार कर दिया। मुझे नहीं खाना, जब वो खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगी। वो मायूसी से बोली। चेहरे पर साहिर के पूरे हाथ का नक्शा छपा हुआ था, और उसी नक्शे को देख कर ही तो वो सुबह से उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो नहीं चाहती थी कि साहिर को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक तुम और दूसरे तुम्हारे साहिर साई, मत खाओ दोनों, मैं तो खा लूँ। वो आराम से ट्रे अपने सामने सरकाते हुए खुद नाश्ता शुरू कर चुकी थी, जबकि जाविश बिना कुछ बोले साहिर के बारे में सोचने लगी। उसकी हर बात सर आंखों पर थी, लेकिन उसका भूखा रहना उसे हरगिज़ पसंद नहीं था। हाँ तो दारम साई दे आए तुम। वो लॉकेट मर्दान खान को कर दी हवाले, उसकी बेगुनाही के सबूत। अब तो सुकून मिल गया होगा ना तुम्हें, कि एक शख्स जिसने इतने लोगों का कत्ल किया है, जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, हमारे मुल्क में गलत शनाख्त से घूम रहा है, उसको सज़ा दिलवाने के बजाय हम उसे आज़ाद छोड़ चुके हैं। बल्कि जो सबूत उसके खिलाफ हमारे हाथ लगा था, वो भी हमने उसके डर से उसके हवाले कर दिया, कि कहीं वो शख्स हमारा कत्ल ना कर दे। कितने फ़ख्र की बात है ना, कितने बुज़दिल हैं हम, कि अपने मुल्क के लिए कुछ करने के बजाय जो कुछ कर सकते थे वो भी मौत के डर से ना कर सके। उसके सामने खड़ा वो तंज़िया अंदाज में बोल रहा था, जबकि दारम हिसाब किताब की किताबों पर न जाने क्या क्या लिख रहा था। उसे कोई मतलब ही न था कि साहिर किस बारे में बात कर रहा है। साहिर को उस पर कितना गुस्सा आ रहा था वो बयान तक नहीं कर सकता था। सुनो मेरी साहिर साई,
جن چیزوں سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا، اور اپنا کام کرو۔ یہ حساب کتاب دیکھو اور وہ زمین کا جو حصہ اکبر خان کے حصے میں آتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اپنے کام پر غور کرو، فضول چیزوں میں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردان خان سے ہمارا نہ تو پہلے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آگے کوئی ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو۔ وہ اسے سخت لہجے میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ساحر کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں بالکل، اپنا کام کرو، بزدلوں کی طرح جیو۔ تمہیں پتہ ہے دھارمسائی، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جو تم نے مجھے مردان خان سے بھیک مانگ کر دلوائی ہے۔ وہ اسے سخت نگاہ سے گھورتا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ دھارم نے اس کے جانے پر اسے دیکھا۔ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی ساحر سائی، اور جو تم نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن مجھے معاف کر دو، میں ابھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں پہلے ہی سنان کو اس میں شامل کر کے اسے دشمنوں کی نظروں میں لا چکا ہوں، اسی لیے اسے لاہور بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود لاہور جانے کے بجائے مسکان کو لاہور بھیجنے پر بازد تھا۔ پہلے ہی سنان سائی نظروں میں آ چکا ہے، اب تمہیں اس میں شامل کر کے میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، تمہیں اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے دیکھ مجھے فخر ہوتا ہے تم پر کہ تم میرے بھائی ہو، اور اس سے زیادہ اس بات پر کہ تم ایک سچے پاکستانی ہو۔ مسکرا کر اسے دیکھتا اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فکر نہ کریں اسد خان صاحب، میں وہ کیسے بھی لے آؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر سکتا ہے، لیکن مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں کیسے بھی لاکٹ آپ کے پاس پہنچا دوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اپنے بھائی سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ موبائل فون کان سے لگائے بولے جا رہا تھا، جبکہ دھارم، جس کی نگاہ کب سے اسی کی طرف تھی، یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور ایسی کون سی بات ہے وہ اس سے اتنا دور جا کر رہا ہے۔ کہیں ابھی تک اس کا رابطہ اسد نامی آدمی سے تو نہیں؟ کون ہے اسد وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی ٹیم میں اسد کوئی نہیں تھا۔ تو پھر آخر کون تھا یہ جس نے خود ساحر سے رابطہ کیا تھا؟ اسے یہ جاننے کا تجسس ضرور تھا، لیکن پھر بھی وہ ساحر کو کسی بھی مصیبت میں نہیں پھنسنے دے سکتا تھا۔ دھارمسائی، مجھے ہسپتال جانا ہے، مجھے میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی۔ دھارم صبح تیار ہو کر اپنے کام پر نکلنے والا تھا جب در جو کب سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی اچانک سے بولی۔ دھارم تڑپ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں محسوس نہیں ہو رہی تمہیں؟ میں تمہیں ابھی ہسپتال لے کر چلتا ہوں، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم آؤ، آہستہ سے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ وہ اپنی طبیعت میں زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، تبھی تو اس نے اسے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کے لیے کہا تھا، ورنہ ہلکی پھلکی چیزوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس پر دھارم سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ لیکن اب کی ایک ہی بار کے کہنے کی دیر تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چلی گئی، جبکہ دھارم سائی سے بات کرنے باہر نکل گیا تھا تاکہ وہ آج خود ہی اس کا سارا کام سنبھالے گا، کیونکہ آج سے کٹائی کے لیے مزدوروں کا کام شروع کروانا تھا تاکہ بارشوں سے پہلے یہ کام ختم ہو جائے۔ ساحر سائی تو کچھ خفا سا تھا، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کے لیے سب سے اہم اس کی در تھی۔ اگر وہی اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی تو اس کا فرض بنتا تھا کہ پہلے اس کی پرواہ کرے، اور ویسے بھی اس کا سارا دھیان تو در کی طرف ہی رہتا تھا، اور جب اس کی در تکلیف میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کا دھیان کسی اور چیز کی طرف جاتا۔ وہ باہر آیا اور سب سے پہلے سنان سائی سے ملا۔ سنان سائی، میں در کو لے کر ہسپتال جا رہا ہوں۔ وہ اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی، تم ایسا کرنا کہ کٹائی کا سارا کام دیکھ لینا، مزدوروں کو ہر حال میں آج ہی شام تک بلا کر بک کر لینا کہ صبح سے کام شروع ہو جائے۔ میں جلدی واپس آ جانے کی کوشش کروں گا، اور ساحر سائی کو اپنے ساتھ لے جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے دیکھا تھا، ساحر شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ساحر کا نام لیتے ہوئے
ساحر کا نام لیا تھا جسے ساحر شاہ اپنی نظر انداز کرتا ہوا نظر زاوش کی تلاش میں دوڑانے لگا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ دارم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ہاں، یہ کیس ان دونوں میں کافی بدمزگی پیدا کر چکا تھا جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہونا تھا۔ سنیں انصر ادا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کل رات کو بھی زرنش کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ساحر سائی دوبارہ دروازے پر آیا لیکن زرنش کے حکم کے مطابق اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ کل سے لے کر اب تک ساحر سائی نے نہ تو ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی کھانا کھایا ہے۔ دوسری طرف صبح ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ پچھلے 24 گھنٹے سے بنا کچھ بھی کھائے پیے تھا۔ اسے تو اپنے شوہر کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ جب بھی ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہوتی یا کچھ بھی ایسا ہوتا، ساحر سائی جو چیز سب سے پہلے چھوڑتا تھا وہ تھا کھانا۔ اس کی ناراضگی بالکل چھوٹے بچوں جیسی تھی، اور اب جب وہ ناراض ہوئی تھی تب بھی کھانے سے روٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس چیز نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا تھا۔ جی زاوش بی بی، پولیس ان کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو مجھے سچی سچی بتاؤ، کیا ساحر سائی نے کل سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں بولی تھی۔ جتنا ہٹا کٹا وہ لگتا تھا، اسے دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل سے بھوکا ہے۔ اس نے تو رات کو یہ سوچ کر کھانا کھا لیا تھا کہ ساحر کھانا چکا ہوگا۔ ہاں بی بی جی، ساحر سائی نے کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا یا تو میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کل دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر کل شام کو ہماری واپسی لیٹ ہوئی تھی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو زاوش صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی جو کہ انصر نے نوٹ کی تھی۔ بی بی جی، آپ خود ان سے پوچھ لینا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے انصر نے مشورہ دیا تھا جو یقیناً زاوش کو پسند آیا تھا۔ لیکن اب اس مشورے کا کیا چار ڈالتی؟ اگر زری کو پتہ چل جاتا تو کہ وہ اس کے کھانے پینے کو لے کر پریشان ہے تو اس نے پھر سے اسے ڈانٹنا تھا اور خفا ہو جانا تھا۔ خود تو اس کے ساحر سائی سے ایک گھنٹے کی میٹنگ کر رہی تھی اور اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں، لیکن جو بھی تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ زاوش ساحر کو آسانی سے معاف کرے۔ ہر بہن کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن وہ ساحر سائی کو احساس بھی دلانا چاہتی تھی کہ اس کی غلطی چھوٹی سی نہیں ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا یا پھر اسے اپنی ہی نظر میں بے مول کر دینا شوہر کی دنیا میں شوہر کے حقوق میں ہرگز شامل نہیں ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی تمام تر توجہ، وقت، محبت، احساسات، جذبات اس کے حوالے کر دیتی ہے تو شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے اسے اپنی نظروں میں سرخرو رکھے۔ اوئے میری بیوی، تجھ سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ باہر آیا تو زاوش کو تیزی سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے پکارنے پر بھی وہ نہیں رکی تھی۔ یقیناً اس سے ناراض تھی اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھرپور طریقے سے کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب اس کو منانا بھی اسے بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے اس کے لیے جو مان جائے؟ جی سائی، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کل دوپہر کو کھانا کھایا یا نہیں کھایا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ صبح ناشتے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن دن کو آپ نے کچھ نہیں کھایا اور پھر آپ کل رات کو بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ جان کر وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو ساحر کو بہت اچھا لگا اور کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے سوال کیا تو انصر نے انکار کیا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر اس سے ساحر کو عجیب کمینی سی خوشی ملی تھی۔ تو مطلب بیگم صاحبہ کو میرا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے؟ میری اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ شوہر کے کھانے پینے کی فکر بھی نہ رہے؟ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں مناؤں گا بھی، لیکن اسے تو ہوش کرنا چاہیے، کل سے بھوکا ہوں، یہ بات الگ ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ مجھے کل سے اس کی ناراضگی کی سوچ کر بھوک ہی نہیں لگی، لیکن پھر بھی اسے مجھے کھانے کے لیے تو پوچھنا ہی چاہیے تھا۔ نہ ناراضگی اپنی جگہ لیکن پوچھنا چاہیے نا، ناراضگی اپنی جگہ لیکن اتنا بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے، شوہر بیچارہ بھوکا مر جائے۔ خیر میری معصوم لومڑی، اب تو میں کھانا تبھی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ گی، اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے بند کمرے میں اکیلے کھانا کھلاتی ہو یا پھر سب کے سامنے، لیکن کھانا تو میں تمہارے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا تو میرا نام بھی ساحر شاہ ہے۔ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ جیب سے سگریٹ نکالتا دھواں فضا کی نظر کرنے لگا اور وہیں باہر رک کر سنان سائی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے اور دارم سائی میں جو بدمزگی ہوئی تھی، سنان کو اس کے بارے میں بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب اسے سنان اور دارم کی اس گیم کے بارے میں پتہ چلنا تھا تو اس نے سنان کا جینا حرام کر دینا تھا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، تو جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں سے شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔